الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لآله والصلاة على آلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات بھیجیے خاندان جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا شہادت رسول سے شہادت بطول تک امت کے عوام اور خواص کا کردار، لیکن اس سے پہلے جو تمہید بیان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سورہ مبارکہ شمس کی ان آفاقی آیات کے تناظر میں، وہ سورہ کے جس میں حق تعالی نے صرف ایک بات بیان کی جو سورہ کی روح ہے، اور اس ایک بات کے لیے پروردگار نے سب سے زیادہ قسمیں استعمال کی، اور سب سے پہلے ان تمام قسموں میں پروردگار نے شمس کو مقدم کیا۔ کوئی دوسری قسم اٹھائی جا سکتی تھی باقی 10 قسموں میں سے، لیکن نہ سورج کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اگر ہم اس جہان مادہ کی مثال دیکھیں، یہ عالم ملک، یہ دنیا، یہ جہان، یہ عالم مادہ، یہ عالم ناسوت، یہ زمین، اس کی بقا اور زمین پر جو حیات اور زندگی کے آثار موجود ہیں، اس میں مؤثر ترین عامل سورج ہے، شمس ہے۔
شمس عامل حیات ہے، اس لیے کہ حیات اور زندگی کے دو بنیادی عوامل ہیں جن کی وجہ سے تحرک ہے، زندگی ہے، حیات ہے۔ ان میں سے پہلا عامل نور اور روشنی اور دوسرا عامل حرارت۔ ان دو عوامل حیات کا سرچشمہ سورج ہے۔ بارشیں برستی ہیں سورج کی وجہ سے، ہوائیں چلتی ہیں سورج کی وجہ سے، دنیا کے سمندروں سے بخارات کی شکل میں جو پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے سورج کی وجہ سے، پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے کے پھرتی ہیں۔ ان ہواؤں کے تحرک میں جو اساسی کردار ہے یہ سورج کا ہے، اور پھر دنیا کے ساتھ خشکی کے ٹکڑوں میں یہ پانی پہنچاتی ہیں، جس سے پھر آبشار، ندیاں، نالے، دریا، یہاں تک کہ پانی مٹی کی گہرائی میں جو کنویں کی شکل میں پانی وجود میں آتا ہے، اس کا سرچشمہ سورج ہے۔ موسم بنتے ہیں، موسم بدلتے ہیں سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی عوامل حیات ہیں سب سورج کی وجہ سے۔ اگر ہم دیکھیں بحر القاہل، بحر اوقیانوس، سمندر کی وہ گہرائی جو سطح زمین تک سطح آب سے 14.5 کلومیٹر کا فاصلہ، تہ میں جو مچھلیاں ہیں اور باقی آبی مخلوقات ہیں، ان کا رزق سورج کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات میں جتنے بھی حرارت کے منابع، کوئلہ سورج کی وجہ سے بنتا ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، تیل ہے، سب کا سب سورج کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی نوادرات ہیں، یہ اپنی انگلیوں میں مختلف افراد پتھر پہنتے ہیں، زبرجد ہے، پخراج ہے، نیلم ہے، یاقوت ہے، در نجف ہے، فیروزہ ہے، عقیق ہے، یہ تمام پتھر، یہ دھاتیں سورج کی وجہ سے۔ سورج عامل حیات ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے ان 11 قسموں میں سورج کو مقدم کیا۔ اور پھر جو ضحیٰ، یہ خود یہ قسم عجیب ہے کہ سورج کے بغیر ضحیٰ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ضحیٰ اور سورج لازم و ملزوم ہے۔ ضحیٰ خود سورج کے وجود کا پتہ دیتی ہے کہ سورج ہے، خود سورج کی حیات کا اثر ضحیٰ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ ضحیٰ اس مؤثر کا اثر ہے۔ میں رک رہا ہوں تاکہ خود مجھے آج قبلہ بدر الحسنین صاحب نے کل مجلس کے بعد کچھ گفتگو کی، اور میں چاہوں گا کہ چند باتیں اس ضمن میں بھی عرض کروں، اور پھر ان قسموں کا باطنی معنی جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ سورج سے مراد کیا ہے، پھر ضحیٰ سے سورج کا ربط مزید واضح ہو جائے۔ اور پھر قمر کو پروردگار نے مؤخر رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ سورج اپنے وجود میں مستقل ہے، سورج خود منبع نور ہے، اور چاند، قمر سورج سے کسب ضیاء کرتا ہے، اس لیے چاند کو لیکن سورج اور چاند کے درمیان ایک تیسری قسم کو رکھا، وقت ضحیٰ۔ پروردگار ضحیٰ کی قسم کو چاند سے، قمر سے مؤخر بھی کر سکتا تھا، لیکن نہ جو ترتیب بنائی پروردگار نے، پہلے سورج، پھر وقت ضحیٰ، پھر چاند، پھر دن کی قسم اٹھائی، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا،
واللیل اذا یغشاہا، خود رات بھی عجائبات کائنات میں سے. اگر ہم دیکھیں گے رات نہ ہو تو بھی اس زمین پر زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے. کیونکہ چاند پہ اگر چلے جائیں تو چاند میں کتنا وقت ہے دن اور کتنا وقت ہے رات. چاند میں 14 سے 15 دنوں پر مشتمل ہے دن، اور 2 ہفتوں کا دن کہیے، 2 ہفتوں کی رات کہیے. اس لیے چاند پر زندگی ممکن نہیں. اس لیے کہ دن کے وقت جب سورج ابھرتا ہے اور کچھ وقت کے بعد چاند پر جو درجہ حرارت ہے وہ 300 درجہ سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے. جو بھی چیز اس وقت چاند پہ موجود ہو جل کے راکھ ہو جائے، نابود ہو جائے. اور رات کے وقت چاند پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اب جو بھی چیز چاند پر ہوگی وہ برف بن جائے گی. حیات ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 2 ہفتے کا دن، 2 ہفتے کی رات ہے. لیکن زمین پر جو حق تعالیٰ نے دورانیہ رکھا دن اور رات کا، اس کے سبب سے زندگی کو ممکن بنایا. 24 گھنٹوں میں کا ایک وقت دن، باقی کا وقت رات. رات آ کر سورج کی روشنی کو معتدل کر دیتی ہے. ورنہ اگر سورج کی روشنی اور تپش مسلسل صفحہ زمین پہ پڑتی رہتی تو زمین بھی رہائش کے لائق نہ رہتی. اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. پروردگار نے رات کو انسان کے لیے آسودگی، آرام اور اپنی نشانی قرار دیا تاکہ انسان دن کے لیے آمادہ ہو جائے. ورنہ اگر رات نہ ہو تو انسان تھوڑے وقت میں دیوانگی کی طرف چلا جائے، جنون کی طرف چلا جائے. بہرحال ان قسموں کے اسرار ہیں، رموز ہیں. لیکن رات کی قسم کے ساتھ پروردگار نے مستقبل کی بات کی. فرمایا واللیل اذا یغشاہا. لیکن اب عجیب یہ کہ رات کے فوراً بعد پروردگار آسمان کی قسم اٹھا رہا ہے. اب یہاں پر ہمیں بظاہر یہ ربط ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے سورج کی قسم، پھر وقت ضحیٰ کی قسم، ربط سمجھ میں آتا ہے. پھر چاند کی قسم تو ربط سمجھ میں آتا ہے. پھر دن کی قسم، دن کے متجلی ہونے کی قسم، ربط واضح. رات کی قسم، رات کے چھا جانے کی قسم، ربط واضح ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو پروردگار فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم تو ہے لیکن بظاہر پچھلی قسموں کے ساتھ یہاں پر ربط ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. شاید آپ معلوم کر لیں، لیکن میں نے اب تک جو سوچا ہے مجھے واضح ایسا ربط معلوم نہیں ہو پایا پچھلی قسموں کے ساتھ. ہاں سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، لیکن خود جہاں رات کی بات ہو رہی ہے، رات سے پھر آسمان کی قسم، تو یہاں پر خود ایک سفر ناگزیر ہے جو ختمی مرتبت نے فرمایا قرآن سے متعلق کہ لہو ظہر و بطن. اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے. ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن قرآن کا باطن بہت گہرا ہے. لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم. قرآن کے ستارے، پھر ستاروں کے ستارے. لا تحصا عجائب ولا تبلا غرائب. اس کے حیرت انگیز عجائبات کو گنا نہیں جا سکتا. قرآن میں مبالغہ نہیں، اس لیے کہ قرآن خود حق تعالیٰ کا کلام ہے. اس لیے مبالغہ خلاف حقیقت. نہ معصوم کی زبان سے مبالغہ کا امکان ہے، نہ قرآن سے مبالغہ کا صدور ممکن ہے. تو ایک قسم ہے. اور پھر فرمایا والنہار اذا جلا
واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا. تو یہ ربط اگر ممکن ہوا تو میں آج عرض کروں گا، لیکن بزرگوار کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے 2 سے 3 جملے اور چند باتیں ان کی خواہش کے احترام میں عرض کر کے پھر آگے بڑھوں. اور پھر والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم. اور پھر ونفس وما سواہا، نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال، تسویہ کی قسم. یہ خود عجائبات ہے، یعنی خود انسان. اور نفس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء اخلاق نے بھی، محققین نے بھی، مفسرین نے بھی نفس کا مطلب روح کیا ہے، نفس کا مطلب جسم بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی نفس کہہ کے جسم اور روح دونوں کو مراد لیا جاتا ہے. قرینے سے تعین ہوگا کہ یہاں نفس سے مراد جسم ہے، نفس سے مراد روح ہے، نفس سے مراد دونوں. اگر مراد جسم ہے تب بھی وہ تصفیہ اور اعتدال حد کمال پر ہے، محیر العقول ہے. اگر ان عجائبات کو بیان کروں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے توحید مفضل کہ کراچی کے ایک دانشور نے پھر اس کی شرح لکھی 3 جلدوں میں. مفضل جو ہر جگہ جاتے رہے اور جب کہیں سے کچھ تشفی نہ ہوئی، تسلی نہ ہوئی، پھر امام ششم کی بارگاہ میں آئے اور پھر امام نے جو توحید بیان کی برابر 3 دن 3 راتیں مفضل تحریر کرتے رہے. اور امام نے ایک ایک حقیقت کی اساس کو اور حکمت اور علت اور وجہ اور سبب کو بیان کیا کہ اللہ نے مثلا یہ آنکھیں پیشانی سے نیچے کیوں رکھی ہیں اور پیشانی کو آنکھوں سے اوپر کیوں رکھا. سر کے بال ہیں بڑھ رہے ہیں، داڑھی کے بال بڑھ رہے ہیں، مونچھوں کے بال بڑھ رہے ہیں، لیکن پلکیں اور بھویں نہیں بڑھ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ہاتھوں پہ خدا نے بال نہیں رکھے. اور پھر قلب کی یہ شکل کیوں ہے، گردوں کی یہ شکل اور حیت کیوں ہے. پھر انسان کے وجود سے متعلق اس کی حکمتیں، پاؤں قروی انداز میں حق تعالیٰ نے کیوں بنایا. آنکھیں ہیں، خوراک تو انسان ایک کھاتا ہے، لیکن اس ایک خوراک کے نتیجے میں کچھ خون بنتا ہے، کچھ دیگر رطوبتیں بنتی ہیں. ہر رطوبت کا اثر دوسرے سے جدا ہے. جو رطوبت آنکھ کی ہے یہ آنسو، اشک، اس کا ذائقہ الگ ہے. جو رطوبت دہن سے خارج ہوتی ہے، لعاب دہن، اس کا ذائقہ الگ ہے. جو رطوبت کان سے خارج ہوتی ہے اس کا رنگ و ذائقہ الگ ہے. یہ جناب یہ جوانوں کو پڑھنا چاہیے. مفضل کے سوالات تو امام 3 دن مسلسل جواب دیتے رہے اور وہ تحریر کرتے رہے. یہ توحید مفضل. مثلا یہ آنکھ، آنسو، یہ نمکین ہوتا ہے. منہ کا لعاب میٹھا ہوتا ہے، کان کا لعاب کڑوا ہوتا ہے. کہ فرزند رسول جب خوراک ایک ہے، جسم ایک ہے، تو ایک ہی خوراک سے لعاب کا رنگ، بو، ذائقہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھیں چربی سے بنی ہیں اور چربی کی حفاظت کے لیے نمک ناگزیر ہے. اس لیے پروردگار نے اس کو دیر تک باقی رکھنے کے لیے اس کے لیے نمکین پانی رکھا. اسی طرح سے زبان کی جو لعاب ہے یہ شیرین قرار دیا. اور یہ جو ہم ذائقہ خود اس چیز میں بھی ہے، لیکن ذائقہ کے دوسرا سبب یہ لعاب ہے. اگر کسی کا لعاب بننا ختم ہو جائے یا قوت ذائقہ سلب ہو جائے، آپ جائیں بہت سارے افراد ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے، مرچ کھائیں تو نہیں پتہ چلتا، مٹی کھائیں تو بھی، چینی کھائیں تو بھی، نمک کھائیں تو پتہ نہیں چلتا. ایسے کہ کچھ لیا ہے، دہن میں گیا ہے، لیکن فرق نہیں ہے چاروں میں. اس فرق کی ایک بڑی وجہ خود یہ لعاب ہے، لعاب دہن. کان کا لعاب پروردگار نے کڑوا رکھا. مفضل نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے، اور اب انسان کا جو پردہ سماعت ہے بہت لطیف اور باریک اور کمزور ہے. تو اب حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جا کر اس پردے کو نقصان پہنچا، پھر انسانی دماغ تک سرایت کر سکتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو دماغ اور انسان کی سماعت کے پردے کو محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار نے جو مادہ رکھا یہاں پر
کڑوا رکھا تاکہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے یا تو سرے سے قریب نہ آئیں، اگر قریب آئیں تو اسے چکھ کر پھر ان کی موت واقع ہو جائے، اور پھر انسان کا پردہ سماعت اور اس کا دماغ سالم رہے، محفوظ رہے۔ پھر اس کے علاوہ خود انسان کی جو تخلیق ہے، جو انداز ہے، حتیٰ امام نے مفضل سے کہا کہ دیکھو باقی تمام موجودات اور انسان کی تخلیق میں اگر تم فرق دیکھو، مثلا اب چھوٹے سے جانور سے حشرات الارض سے اٹھیں، پھر چڑیا تک جائیں، اس سے بڑھتے بڑھتے آپ جو بلند ترین جیسے زرافہ ہے، باقی جانور ہیں، جنگل کے بادشاہ تک پہنچ جائیں، جتنے بھی جانور ہیں، خواہ وہ سبزیاں کھاتے ہیں، ویجیٹیرین ہیں، گوشت خور ہیں، لیکن جب ہم ان کے کھانے کا طریقہ دیکھیں، جنگل کے بادشاہ تک کیسے کھاتے ہیں؟ سامنے گھاس ہے، سبزہ ہے یا پھر گوشت ہے، تو جیسے ہی کھانا آئے گا وہ اپنے کھانے کے سامنے سر جھکائیں گے، اسے کھانا شروع کریں گے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ مفضل یہ دیکھو اللہ نے انسان کی تخلیق میں حیوانوں کی نسبت کیا فرق رکھا۔ پروردگار اس انسان کو حیوانات کی مثل خلق کر سکتا تھا کہ یہ بھی ان کی طرح سے سر جھکائیں اور خوراک کھائیں جیسے وہ اپنے دہن سے کھا رہے ہیں، لیکن نہ، حق تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا، بلکہ انسان کی تخلیق استوار رکھی، اور پھر اس طرح سے کہ خود لقمہ توڑے، خوراک اٹھائے، دہن تک لے جائے۔ کیوں؟ یہ خوراک یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، یہ رزق، یہ غذا، یہ خوراک، اس پر انسان کی حیات موقوف ہے، اس پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ کھانا نہ ملے انسان مر جائے، پانی نہ ملے انسان مر جائے، لیکن یہ خوراک، یہ غذا، یہ آب و دانہ جس پر انسان کی بقا اور زندگی اور حیات موقوف ہے، لیکن حق تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ انسان کا سر اپنی خوراک کے آگے جھکے، اپنے کھانے کے آگے جھکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اے انسان، خلقت کل شیء لکم، میں نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا، وخلقتک لنفسی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا، اس لیے مجھے یہ گوارا نہیں کہ تمہارا یہ سر تمہاری اس رزق کے آگے جھکے جو تمہارے لیے وسیلہ حیات ہے۔ تو امام نے فرمایا جب خدا کو یہ گوارا نہیں کہ انسان کا سر اس کے رزق کے آگے جھکے، تو پروردگار کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اس انسان کا سر خدا کے غیر کے آگے، اس جیسے انسان کے سامنے جھک جائے؟ نہ، یہ تسویہ۔ اگر مراد نفس سے آپ جسم لیں تو بھی محیر العقول ہے، وہ عجائبات کہ معصومین نے بیان فرمائے، خود قرآن نے بیان فرمائے۔ اگر روح مراد لیں تو بھی ایسا ہے کہ انسان کی روح میں خدا نے 4 قوتیں رکھی۔ پہلے روح انسان 5 جواہر سے مرکب ہے، البتہ یہ جواہر یعنی مادی نہیں، مادہ سے ان کا تعلق نہیں۔ جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ پھر یہ 5 جوہر رکھے انسان کی روح لطیف میں، اور 4 قوتیں رکھی انسان کی روح میں۔ ایک قوت شہوت، ایک قوت غضب، ایک قوت وہم، ایک قوت عقل۔ یہ انسان کا تسویہ، یہ امام ششم بیان فرما رہے۔ انسان کی روح میں جو حق تعالیٰ نے نفس میں توازن رکھا، یہ 4 قوتیں رکھی ہیں تاکہ پھر ان 4 قوتوں کے ذریعے سے انسان کے وجود میں، اور باقی جو 70 لشکر امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے وجدان میں رکھے، یہ 4 قوتیں ان 70 قوتوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اور پھر ان 4 قوتوں سے 4 اوصاف پیدا ہوتے ہیں جو الفضائل ہیں، جو تمام انسانی فضیلتیں۔ اگر آپ کسی بھی انسان کا وزن کرنا چاہیں کہ کتنا سنگین ہے، کتنا وزنی، کتنی بڑی شخصیت ہے، تو تمام انسانی خوبیوں کی جو بازگشت ہے وہ ان 4 صفات کی طرف ہوتی ہے۔ کن 4 صفات کی طرف؟ جو ان 4 قوتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قوت عقل، قوت عقل، پھر قوت غضب۔ مثلا قوت غضب اگر آپ اسے حد اعتدال پر لے آئیں
اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ اسے افراط میں لے کے چلے جائیں یا تفریط میں لے کے چلے جائیں، یا انسان درندہ بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، یا بزدل بن جاتا ہے. افراط میں بھی غلط ہے، تفریط میں بھی غلط ہے. یہ امیر المومنین نے فرمایا الشمال و یمین و مزلہ، دائیں بھی گمراہی بائیں بھی گمراہی، والصراط ہی الجادہ، اور جو راستہ بشر نے طے کرنا ہے وہ جادہ وسطیٰ ہے. سائن سریع نجات، جو اس پر تیز چلے گا یہ نجات پائے گا، منزل تک پہنچے گا. وطالب بطیء رجا، جو دھیرے چلے گا اس کمال کے سفر میں امید ہے یہ بھی پہنچ جائے. والمقصر فی النار ہوا، جو تقصیر کرے گا، کوتاہی کرے گا، اپنی زندگی میں غفلت اور سستی کا ارتکاب کرے گا، یہ اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اور وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا اللہ یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور منزلت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا کہ پروردگار نے اسے کس سطح پہ خلق کیا، کس درجے پر. پھر فرماتے اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو خود کو چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے؟ وفی کنتول عالم الاکبر، در حالی کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک عالم اکبر سمو دیا ہے. خود حضرت نے، مولا کائنات نے کائنات کو عالم اصغر قرار دیا، جس کائنات میں یہ انسان ہے. یعنی خود جو مظروف ہے یہ عالم اکبر ہے، جو ظرف ہے یہ عالم اصغر ہے. یہ خود بجائے خود عجیب. یہاں تک یہ چار قوتیں رکھی، جیسے قوت غضب کی مثال، اسی طرح سے قوت شہوت. اگر قوت غضب کو ہم حد اعتدال پر لے آئیں تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی. قوت شہوت کو اگر حد اعتدال پہ لے آئیں اس سے عفت پیدا ہوتی. قوت واہمہ کو حد اعتدال پہ لے آئیں اس سے عدالت پیدا ہوتی. قوت عقل کو حد اعتدال پر لے آئیں اس سے حکمت پیدا ہوتی ہے. پھر جتنا بھی علم اخلاق ہے ان چار بنیادی صفات پر استوار ہے، اور انسان کی ساری شخصیت، اس کا کمال ان چار خصوصیات کے اوپر کھڑا. یہ الفضائل ہیں، یہ چار اوصاف، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت. یہ انسان کے نفس کا تصویر ہے. اب اس سے زیادہ میں اس سے متعلق عرض نہیں کر سکتا. اور یہ قسمیں قد افلح من زکاہا، اس کے بعد پھر پروردگار نے وہ آفاقی منشور بیان کیا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا. اور تزکیہ کا مطلب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کمال یعنی پستی سے بلندی کی طرف سفر. میں چاہتا تھا کہ ان قسموں کے باطنی معنی کی طرف بڑھیں تاکہ سیدہ کے خطبے کی طرف ہم قریب تر ہو جائیں اور نتائج حاصل کریں، چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن بزرگوار کی خواہش کے احترام یہاں پر جو انہوں نے کل خواہش کی مجلس کے بعد تو چند جملے روک کر، جو بھی عمل انسان انجام دیتا ہے جو اس سے مطلوب ہے، جو خدا سبحان چاہتا ہے، اس کا فلسفہ وجود اور خود انسان کی تخلیق کا مقصد یہ حصول کمال. قد افلح من زکاہ. آپ اس سورہ کی اگر اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو مولا متقیان فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ شمس سے متعلق کہ من قرأہا فکأنما تصدق بکل شیء طلعت علیہ الشمس والقمر. خود مولا متقیان یہ مالک اشتر نقعی روایت کر رہے ہیں کہ میں 40 دن مسلسل امیر المومنین کی اقتداء میں نماز پڑھتا رہا، اور مسلسل 40 دن حضرت نماز میں یہی ایک سورہ تلاوت کرتے تھے، سورہ مبارکہ شمس. اور پھر جب میں نے سوال کیا تو کہا کہ اے مالک، اے کاش کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا کیا اسرار پنہان رکھے. اور پھر فرمایا من قرأہا، جو اس سورہ کی تلاوت کرے، فکأنما، تو وہ ایسے ہے کہ تصدق بکل شیء، کہ اس نے ہر اس چیز کا صدقہ دیا راہ خدا میں. کس چیز کا صدقہ؟ کچھ سکے، کچھ روپے نہ،
طلعت علیہ الشمس والقمر، جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ اجر ہے اس سورہ کے پڑھنے کا۔ اس سورہ کا جو محور روح ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا۔ آپ خود دیکھیے، دو نمازیں جو پورے سال میں صرف ایک مرتبہ پڑھی جاتی، یہ کون سی نماز ہے؟ تو سارے نماز عیدین، اور بزرگوار تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی سے استفادہ کروں۔ نماز عیدین، یہ جو دو نمازیں، ان دو نمازوں میں کون سے سورے پڑھنے چاہیے جن کی دین نے بہت تاکید کی ہے، انہیں مستحب مؤکد قرار دیا؟ ایک سورہ شمس، دوسرے سورہ اعلیٰ۔ سورہ شمس میں کیا کہا؟ یہ ایک بات جو میں عرض کروں۔ سورہ اعلیٰ میں کیا کہا؟ یہی ایک بات۔ اور یہاں فرمایا قد افلح من زکاہا، وہاں سورہ اعلیٰ میں کیا فرمایا؟ 14 نمبر آیت میں قد افلح من تزکا۔ اور ان دونوں کیوں ان دو صورتوں کو لازم قرار دیا؟ عید الضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، دونوں میں حکم ہے ایک رکعت میں سورہ شمس پڑھیں، ایک رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں۔ اسی طرح سے پھر جو دوسرا کا، آپ باقی نمازوں میں ایک قنوت ہے، دوسری رکعت میں آپ قنوت پڑھتے ہیں، لیکن عید کے دن خود تعجب ہے، قد افلح من زکاہا۔ یہ سورہ شمس کی 9 نمبر آیت ہے۔ لفظ 9 پر میں کل بھی رکا تھا، آج پھر رک رہا ہوں۔ اور قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر آیت ہے۔ کل جب قسموں کا باطنی معنی ہوگا، خود ربط واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر یہ جب ہم عیدین پڑھتے ہیں، عید فطر و عید ضحیٰ، اس میں کتنی دفعہ قنوت پڑھنا ہے؟ 9 دفعہ قنوت پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 4 مرتبہ۔ پروردگار پہلی رکعت میں 5 دفعہ پڑھوایا، دوسری رکعت میں بھی 5 دفعہ پڑھوائی، تاکہ عدد سیدھا ہو جائے، 10 ہو جائے، کنی 9 دفعہ پڑھوانا ہے۔ اور کیا پڑھوانا ہے؟ قنوت میں کیا پڑھوانا ہے؟ تاکید ہے کہ عید کے دن، عید فطر، عید ضحیٰ، آپ یہ قنوت پڑھیں۔ کیا؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد ایک بات پورے قنوت میں 9 دفعہ ایک بات کہلوائی جا رہی ہے، یہ معراج انسانیت ہے۔ کیا؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد۔ پروردگار، یہ خدا تعلیم دے رہا، یہ تو مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کر، وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ اخرجت منہ محمد و آل محمد۔ یہ کیا؟ دوسرے لفظوں میں ہم ان 14 کا قرب مانگ رہے کہ انتہائی قرب کی منزل، یہ سلمان محمدی کی منزل ہے، یہ انسانیت کے کمال کی منزل۔ تو روح یہی انسان کی تخلیق کا فلسفہ، حصول کمال۔ حصول کمال کیا ہے؟ کہ ان 14 تک ہماری رسائی ہو جائے۔ جو سال گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ 14 اسماء خدا، یہ 14 حق تعالی کی ربوبیت کے مظہر تام۔ میں نے کل عرض کیا کہ اللہ الہ ہے، جو امام چہارم نے فرمایا۔ کیوں الہ ہے؟ کیوں معبود ہے؟ 2 وجوہات کی بنا پر۔ پہلے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور یہ جو ہماری خوراک کا اہتمام کیا، یہ حق تعالی کی ربوبیت ہے۔ لیکن انسان صرف جسم کا نام، جسم تو صرف وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، مکان ہے۔ انسان کی اصل، اس کی حقیقت روح ہے۔ تو روح کے رزق کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، تو ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تو روح کو اس درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے حق تعالی نے ان 14 کو
اپنی ربوبیت کا مظہر قرار دیا اور انسانوں کے لیے ہادی بنایا. یہ بیان ہو ابھی شاید گفتگو کے آخری مرحلے میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں. یہ روح حیات کہ انسان اس کمال مطلوب تک پہنچ جائے جو بدر حسنین صاحب خواہش کر رہے تھے. جتنی بھی عبادات حق تعالیٰ نے فرض کی ان کا فلسفہ بھی یہی. نماز عیدین، عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ لفظ عید عود سے بنا ہے. عادہ یعود عود، اس کا مطلب ہے بازگشت، پلٹنا. کہاں پلٹنا؟ عید الفطرہ، فطرت کی طرف پلٹنا. کیا مطلب؟ یعنی 29 دن 30 دن روزے رکھو. یہ مشق ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ تمرین ہے، تاکہ ان روزوں کے نتیجے میں تم بہت ساری جائز، مباح اور حلال چیزوں سے بھی ہاتھ کھینچو، تاکہ تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے، مشق پیدا ہو جائے، اور اب تم واپس لوٹو. کہاں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کیوں ایسا کیا؟ کہتے کیا کریں بھائی، انسان خطا کا پتلا نہ، یہ اپنا عذر تراشنے کے لیے اور توجیہ کے لیے عذر تراشی کر رہا ہے. انسان خدا کا پتلا نہیں. انسان کو خدا نے معصوم خلق کیا، انسان کو خدا نے پاک خلق کیا، انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر خلق بیان کر رہے ہیں. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں والدین اسے یہودی بناتے ہیں، والدین اسے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کی دو حجتیں، ایک حجت ظاہری، باطنی. حجت باطنی عقل، حجت ظاہری انبیاء رسل. عقل کو حجت اکبر قرار دیا گیا، جیسا کہ جوش ملی آبادی نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کہ ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، انسان کی فطرت کافی. لیکن پھر انبیاء کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ عقل پر گرد آ جاتی، اور یہ عقل گرد و غبار میں گناہوں کی آلودگیوں میں اٹ جاتی. انبیاء اور رسول آ کر اس گرد کو جھاڑ تاکہ دوبارہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائے، وہ جو پاک ہے. 30 دن روزے کیوں رکھوائے؟ تاکہ عود کرے. کہاں؟ فطرت کی طرف. عید فطرت یعنی فطرت کی طرف لوٹ جائے، یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے. اس لیے عید کی تعریف جو مولا متقیہ نے بیان فرمائی کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. عید فطرت، عید ضحیٰ. عید ضحیٰ جسے آپ عید قربان کہتے ہیں. کیوں؟ اس کے عید ضحیٰ جسے آپ عید قربان کہتے ہیں. کیوں؟ اس کے دن آپ قربانی کرتے ہیں. قربانی کیوں کرتے ہیں؟ مثلا جو حج پہ جاتے ہیں کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ، سب قربانی کرتے ہیں. اب پھر مسئلہ پوچھا جاتا ہے فقہاء سے، مجتہدین سے، کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، بہت سارا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اتنے گوشت کو سنبھالنا، مستحقین تک پہنچانا مشکل ہے. تو کیا ہم یہ اپنے ملکوں میں جا کر واپس، تو دنیا میں مختلف ملکوں سے اٹھ کے آئے تو وہاں پر واپس جا کے قربانی کر سکتے ہیں؟ باقی حج کے اراکین یہیں انجام دیں، قربانی گھر جا کے واپس کر دیں کچھ دن گزرنے کے بعد. لیکن نہ، دین کیا کہتا ہے اسلام؟ کہ اسی دن قربانی کرو، اسی موقع پر قربانی کرو، چاہے گوشت ضائع ہو جائے. یہ قربانی فقراء تک گوشت پہنچانے کے لیے نہیں ہے صرف. ہاں قربانی ہوئی، جانور ذبح ہوا، ٹھیک ہے، اب ضائع نہیں ہونا چاہیے، مستحقین تک پہنچے. لیکن اس قربانی کا جو فلسفہ اصلی معصومین نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں جو دین نے بیان کیا کہ ایسا جانور جو آپ کے گھر میں 2 سال 3 سال 4 سال سے آپ نے گھر میں رکھا ہو، اس جانور کی قربانی مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ اگر آپ نے اس جانور کو ذبح کیا آپ قسی القلب بن جائیں گے، سنگ دل بن جائیں گے، پتھر دل بن جائیں گے. تو پروردگار انسان کو رقیق القلب دیکھنا چاہتا ہے، نرم دل دیکھنا چاہتا ہے، حساس دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اس جانور کی قربانی کو مکروہ قرار دیا. لیکن یہ بھی منع کیا کہ اسی دن بازار سے خرید کے لاؤ اور لا کے ذبح کرو. نہیں، کچھ دن گھر میں رکھو. کیوں؟ تاکہ انس برقرار ہو جائے، اس جانور سے تمہارا دل لگ جائے. اسی لیے تاکید ہے کہ اس کی خدمت کرو، خیال رکھو، بچے بڑے سب اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں. اور پھر عید ضحیٰ کے دن اس جانور کو لٹائیں. قصاب یا تو خود چھری چلائیں، اور اگر قصاب نے چھری چلانی ہے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، اور جو دعا پڑھنی ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. تو معصوم فرماتے کس نیت سے چھری چلائے؟ بظاہر گوسفند ہے سامنے، بظاہر دمبا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اپنی خواہشات، شہوات، نفس امارہ کو مجسم کرے اپنے سامنے، اور چھری چلاتے ہوئے اس نیت سے چھری چلائے کہ پروردگار میں اپنی خواہشات نفس، نفس امارہ اور شہوات پر چھری چلا رہا ہوں، تاکہ
پھر میں خدا سے قریب ہو جاؤں کہ چھری چلانے کے نتیجے میں، اور اگر چھری چلانے کے باوجود ابھی بھی خواہشیں اسی طرح سے باقی ہیں، اس کا مطلب اس نے قربانی نہیں کی، یہ مقام قرب میں داخل نہیں ہوا۔ ہر عبادت کا فلسفہ جو دین نے بیان کیا قرب خدا ہے، عروج ہے، معراج ہے، فلسفہ بندگی، روزے اس لیے فرض کی، حج اس لیے فرض کی۔ یہ سیدہ کے خطبے میں اگر آپ دیکھیں زکوٰۃ کا فلسفہ، سیدہ نے 17 موضوعات کو بیان کیا۔ اب جب ہم خطبے کی طرف بڑھیں گے اور سیدہ نے جب محرمات کا فلسفہ بیان کیا کہ اس چیز کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سیدہ ایک ایک لفظ بیان کر کے گزر رہی ہیں، سمندر کو کوزے میں سمو رہی ہیں۔ اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بیوی نے اس خطبے میں علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں شق القمر کیا، شق القمر یعنی معجزہ کیا۔ خود اس لیے بڑے بڑے علماء، دانشور، اہل تسنن میں سے وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ ایک خاتون کا کلام اتنا بلیغ ہو سکے، یا تو علی نے یاد کروایا، سکھایا، یا تو یہ کلام علی ہے اور سیدہ سے منسوب کر دیا گیا، سیدہ کا یہ کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن فاطمہ زہرا ہر وصف میں، جیسا کہ میں نے شاید عرض کیا تھا، حتیٰ علم میں علی کے ساتھ برابری کی منزل پر۔ ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے، ہم تک اس مطلب کو پہنچانے کے لیے مبادا کوئی تذبذب و تشکیک میں مبتلا ہو جائے اور کسی کی باتوں میں آ جائے، اس لیے مولا متقیان بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھے اور میں آپ کو کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ یہ سنا، سیدہ اٹھی، چلتی وہ آگے بڑھی اور قریب بیٹھ کر کہنے لگی امیر المومنین آپ میرے شوہر ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ علی اگر آپ فرمائیں گے میں سن لوں گی، سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیں۔ یہ سیدہ نے جو حرمت کے فلسفے بیان کیے، وجوب کے، اللہ کے طرح میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات ادھر سے ادھر، مولا متقیان فرماتے ہیں علم نکتہ تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، اور مجھ سے کبھی کبھی بات اس طرح سے منتشر ہو جاتی ہے۔ میں ان سے عذر خواہی کروں گا، لیکن اس لیے کہ اب وقت نہیں بچا، اور ممکن ہوا تو میں کل آپ کی خواہش کے احترام میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا اور بیان کر دوں گا، لیکن اب سمجھنا ہے میں نے کیوں کہا۔ یہ 14 حق تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ نے بشر کو بام عروج تک پہنچایا، بام کمال تک پہنچایا۔ باقی جو ربوبیت کے ادنا درجات ہیں، مثلا انسان کے لیے کھانے کی فراہمی، خوراک کی فراہمی، اس لیے کہ انسان صرف جسم کا حامل نہیں، انسان کی اصل، اس کی روح کو اسے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے انبیاء حق تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر ہیں۔ اللہ کا کتابیں بھیجنا یہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان ہے، انسان کو اس بام عروج تک پہنچانے کے لیے۔ پھر ان 14 کو جو حق تعالیٰ نے بھیجا، اور اس سورہ میں حق تعالیٰ نے ان 14 کا تعارف کروایا جو انسان کو اس کمال مطلوب تک پہنچائیں گے۔ زکا یزکی، تزکیہ جس کا ذکر والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس میرے عزیزوں، اگر ہم ظاہر تک رکے تو ان آیات کا ربط معلوم نہیں کر پائیں گے، اس لیے لا محالہ ربط شاید مادہ میں کہ جو حیات انسانی اور تمام تر موجودات کی حیات کی بقا کا ضامن ہے اور عامل حیات ہے، لیکن جس طرح عالم مادہ میں یہ سورج حیات کا عامل ہے اور حیات اور زندگی کی اساس ہے، اسی طرح سے جہان معنی میں، جہان باطن میں وہ سورج کہ جسے پروردگار نے حیات انسانی کی بقا کے لیے قرار دیا، اس سورج کا نام ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اصول کافی میں یہ حدیث ہے امام ششم سے، میں نے بہت چیزیں چھوڑی
اور شاید رب ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا آپ کو، لیکن آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد کرتے ہو. چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کسی حد تک میں ان قسموں کے باطنی معنی کی طرف اشارہ کروں تاکہ پھر ان آخری 4 آیتوں کے مفاہیم تک پہنچے کہ جن میں اپنا موضوع سمیٹنا چاہ رہا ہوں. شہادت رسول اور شہادت بطول میں امت کے عوام اور خواص کا کردار، لیکن جو بنیاد ہے، اساس والشمس، امام ششم جو ہے ابو جعفر یعقوب کلینی نے ہماری معتبر کتاب اصول کافی میں جو بیان کیا کہ سورج سے، چھٹے امام فرماتے اس سورہ میں شمس سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ، اور اس سورہ میں چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب. اب اس سے زیادہ وقت نہیں بچا کہ میں مزید عرض کروں کہ اللہ نے قرآن میں ختمی مرتبت کو، پیغمبر کو سورج سے کیوں تشبیہ دی، اور امیر المومنین کو پروردگار نے چاند سے کیوں تشبیہ دی، اور اس سورج اور چاند کے درمیان ضحیٰ کو کیوں قرار دیا، اور پروردگار اس سے عقل بشر کو کیا سمجھانا چاہتا ہے. اور باقی جو قسمیں، ظاہر ہے اگر ہم ان 2 قسموں کا باطنی معنی کر رہے ہیں، باقی 9 قسموں کا بھی ہمیں باطنی معنی کرنا پڑے گا. اگر ظاہری معنی کریں گے 11 قسموں کا ظاہری معنی کریں گے، اور اگر باطنی معنی کریں گے تو ایسا نہیں کہ ایک قسم کے بیچ میں باطنی معنی کر دیں، 2 کا باطنی معنی کر دیں، 3 کا باطنی معنی کر دیں، باقی 8 کو چھوڑ دیں. نہ، جب ظاہری معنی ہے تو سب کا ظاہری معنی کریں گے، جب باطنی معنی ہے سب کا باطنی معنی کریں گے. تو اگر سورج سے مراد پیغمبر ہے اور چاند سے مراد علی ہے تو پھر ضحیٰ سے مراد کون ہے؟ پھر نہار سے پروردگار کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر لیل کہہ کے پروردگار کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں 8 قسموں کو مطلق رکھا، 3 قسموں کو مقید اور مشروط رکھا؟ لیکن آج کی حد تک چونکہ وقت تمام ہوا اور مجھے اندازہ نہیں رہا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، تو ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. یہ کل عرض کروں گا کہ ختمی مرتبت کو سورج سے کیوں تشبیہ دی، لیکن اور امیر المومنین کو چاند سے کیوں تشبیہ دی، لیکن سورج کی قسم کو پروردگار نے مطلق رکھا اور چاند کی قسم کو پروردگار نے مشروط قرار دیا. مشروط قرار دیا. سورج مطلق ہے، چاند مطلق نہیں. یہ نہیں فرمایا مجھے سورج کی قسم اور مجھے چاند کی قسم، نہیں، فرمایا مجھے سورج کی قسم اور چاند کی قسم. کب؟ جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے. اگر سورج سے مراد پیغمبر ہے، چاند سے مراد علی ہے، تو پھر صرف اس کا معنی ہم علی نہیں کریں گے، اذا طلعہا کا بھی معنی کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی کی خلافت بلا فصل کی قسم، خلافت بلا فصل کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ یہی مسلمان بعد میں آ کر علی کو گنتی میں لے آئیں گے. ایک لڑے گا کہے گا علی پہلا ہے، دوسرا الجھے گا کہے گا علی چوتھا ہے. وہ جو علی کو پہلا ثابت کر رہا ہے اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ وہ علی کی بڑی خدمت کر رہا ہے کہ اس نے علی کو پہلا خلیفہ ثابت کر دیا. وہ جو چوتھا مان رہا ہے وہ بھی علی پر احسان کر رہا ہے، چلے میں خلفائے راشدین میں لے کے آ گیا علی کو، میں نے چوتھا ثابت کر دیا. کوئی پہلا ثابت کر رہا ہے، کوئی چوتھا ثابت کر رہا ہے. ہماری نجی زندگی میں اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے مناظرے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں چوتھا مانتا ہوں. لیکن جو پروردگار نے سورہ شمس میں ہمیں سمجھایا کہ علی نہ پہلا خلیفہ ہے، علی نہ چوتھا خلیفہ ہے، اس لیے کہ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ علی حق تعالیٰ کی موضوع کی وجہ سے میں یہ جملے ناگزیر عرض کر رہا ہوں. علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر تام ہے. یہ جو خدا کو ہم واحد کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا 2 بھی ممکن ہے، اسے گنا بھی جا سکتا ہے، اسے آدھا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن احد کا نہ تو نصف ممکن ہے نہ اس کا 2 ممکن ہے. وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا. علی اللہ کی احدیت کے مظہر، علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا. اس لیے آج میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اور یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا
کہ ہمارا مسئلہ خلافت میں کسی بھی مسلمان فرقے کے ساتھ، خواہ وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی مسلمان کے ساتھ مسئلہ خلافت میں اختلاف نہیں. جسے جی چاہے آپ پہلا مانیں، جسے جی چاہے آپ چوتھا مانیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. نہ ہم علی کو پہلا مانتے، نہ ہم علی کو چوتھا مانتے، اس لیے کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے. وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے. وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے. علی خلیفہ خدا. علی خلیفہ اللہ. علی جانشین خدا. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر لیں، لیکن خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے. علی خلیفہ خدا ہے. ورنہ علی تو وہ ہستی ہے جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے. وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہو؟ جو علی لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے، وہ لوگوں کی دی ہوئی خلافت سے کیا خوش ہوگا؟ اس لیے علی جانتے تھے کہ مسلمان الجھ جائے گا کہ علی پہلا یا چوتھا ہے، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ میں اس خلافت کی جو حیثیت اور اس کی جو توقیر ہے میری نگاہ میں بتاتا ہوا چلا جاؤں دنیا کو. وقت ختم ہو رہا ہے، اسی جملے پہ روک رہا ہوں کہ اس خلافت کی اہمیت اور حیثیت کیا علی کی نگاہ میں. کیا فرمایا؟ جنگ صفین میں مقام ذیقار میں بیٹھے اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی گاٹ رہے ہیں، اور حبر الامہ ابن عباس بغور علی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. اور حضرت جب دیکھا کہ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، اتنے توجہ سے دیکھے جا رہے ہیں برابر، کہا ابن عباس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا حضرت آپ فرمایا ہاں. ایک مرتبہ خود مولا متقیان نے اپنے شاگرد چچا زاد بھائی بصرہ کے گورنر ابن عباس سے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارے خیال میں میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ اب دوبارہ دیکھا ابن عباس نے، دوبارہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو اتنی آپ کی جوتی پھٹ چکی ہے، کوہنا ہے کہ اگر آپ اسے پھینکیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی اسے نہیں اٹھائے گا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ امام نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا سنو ابن عباس، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں تمہاری یہ پنجاب کی حکومت نہیں، ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ نہیں ہے، 3 بر اعظموں کے حکمران ہیں علی. اور کیا فرما رہے ہیں؟ سنو ابن عباس، علی کی نگاہ میں تمہاری اس خلافت اور حکومت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. سید العلماء علامہ علی نقی نکر نے اس کے ذیل میں بڑی خوبصورت بات کی، خوبصورت جملہ کا کہا کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کر سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے. اور بس وقت چونکہ تمام ہوا تو مولا متقیان اور جب خلافت قبول کی تو مشروط قبول کی. اور جورج جردہ صاحب صوت العدالت الانسانیہ، یہ مسیحی محقق، کہا کہ میں نے حکومت اور خلافت کو تاریخ بشری میں
اور تاریخ انسانی میں اتنا حقیر اور اتنا ذلیل و رسوا کبھی نہیں دیکھا جتنا علی کے دروازے پر دیکھا، کہ ہزاروں لوگ اصرار کر رہے تھے کہ علی ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور علی آگے سے شرطیں عائد کر رہے تھے۔ پہلے عذر خواہی کی کہ اب اس خلافت میں کیا بچا، اور اب جب کہ تم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہو ان 25 سالوں میں، صلی نبیہ، کہ جس دن اللہ نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کیا تھا، اب تم عہد جاہلیت کے اس عصر کے انسان بن چکے ہو، قبل از بعثت رسول کے۔ اور لیکن جب اصرار حد سے بڑھا تو فرمایا میری 2 شرطیں، اور پھر تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر، اگر ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ میرے گھر کے دروازے پر جمع نہ ہوتے اور اتنا اصرار نہ کرتے اور مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، وما اخذ اللہ من العلماء، اور اللہ نے علماء سے یہ عہد اور وعدہ نہ لیا ہوتا، اللہ یقار علی قزت ظالم وعلی سغب مظلوم، کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی اور بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں اس خلافت کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو 25 سالوں سے کر رہا ہوں، اور اگر میں قبول کر رہا ہوں تو ایک شرط پر، یہ منگل کے دن جملے کے جمعرات کے دن بھی کہے اور جمعے کے دن اس صدارتی خطبے میں خطبہ خلافت میں پھر دہرائے واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء او ملک بہ الاماء لرددتہ، یہ نہیں کہ گزشتہ صلوات و آئندہ احتیاط، جیسے آپ کے پاکستان کے ایک سیاستدان اکثر کہا کرتا تھا مٹی پاؤ، نہ مٹی نہیں ڈالی، فرمایا میں اس شرط پہ خلافت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، واللہ اللہ کی قسم لو وجدتہ، اگر میں نے پایا قد تزوج بہ النساء، کسی نے بیت المال کو مال البیت بنایا اور کسی نے بیت المال کی رقم سے کنیز خریدی یا اپنی بیوی کا حق کے مہر دیا، کسی کو کوئی انگوٹھی کوئی زیور تحفے میں دیا، واللہ لو رددتہ، اللہ کی قسم واپس لوٹاؤں گا۔ یہ 4 دن مسلسل کہتے رہے، منگل سے لے کے جمعے تک، اور جمعے کے دن تاریخ انسانی کا وہ خطبہ 25 سال تنہائی کے بعد علی امیر المومنین کی امامت و ولایت کا آفتاب عالم طلوع ہوا تو پورا مدینہ سمٹ کر مسجد نبوی میں جمع ہے، اور ایسے میں پورے مدینے کے بازار بند، لیکن چونکہ خطرہ تھا کہ بنو امیہ شیطنت نہ کریں، چونکہ برابر سازشیں کر رہے تھے، اس لیے حضرت نے اپنے سپہ سالار کو، کمانڈر کو، قبیلہ نخعی کے سربراہ مالک اشتر کو جوانوں کے ساتھ مامور کیا کہ آپ حساس مقامات پر پہرا دیں، کہیں بنو امیہ لوٹ مار نہ کریں، لوگوں کے اموال کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ایسے میں اس زمانے کا دانشور جس سے متعلق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا، صعصع بن سوحان ابدی، وہ دنیا عرب کا پہلا مسلمان جسے فلسفہ یونان پر مہارت حاصل تھی، داخل ہوئے مدینے میں اور دیکھا دکانیں بند ہیں، تو ایک مرتبہ پریشان ہو، خیریت ہے، قحط سالی ہے، کوئی طاعون یا کوئی وبا پھٹ پڑی ہے، تو دیکھا کہ مالک اشتر کچھ جوانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے ادھر سے ادھر چل رہے، تو قریب آئے، پوچھا کیا ہوا، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تیسرے خلیفہ کو بعض مسلمانوں نے قتل کر دیا، اور اب خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب، اور سارے مسلمان علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ سننے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، تو بجائے اس سے کہ آپ یہاں پر انتظار کرو تو آپ ہی چلے جاؤ اور جا کے سنو کہ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جب صعصع نے یہ بات سنی تو ظاہر ہے، دیکھیے آج یہاں پہ مجلس ہے، اور آپ جب آ رہے ہو تو راستے میں کوئی دوست مل جائے اور پڑھا لکھا ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی دانشور ہو، اسکالر ہو، لکھاری ہو، مصنف ہو، مؤلف ہو، آپ اس سے کہیں کہ آئیں ایبرٹ روڈ میں گلستان زہرا میں مجلس ہے، آپ بھی شرکت کریں، تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھے گا کون پڑھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مجھے جا کے کوئی فائدہ بھی ہوگا، تو اگر آپ بتائیں کہ وہاں پہ ایک طالب علم ہے علی حسین مدنی، تو شاید وہ منصرف ہو جائے کہ بھائی کیا فائدہ کہ میں تو خود اسے زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ نفسیاتی عامل، جیسے ہی صعصع بن سوحان ابدی کو کہا مالک اشتر کہ بجائے اس سے کہ آپ یہاں انتظار کریں تو مسجد میں چلے جائیں، خطبہ سن لیں، تو ایک لمحے کے لیے صعصع کے دل میں آیا کہ بھلا وہ کون ہے دنیا عرب میں جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ 25 سال آفتاب امامت کالے بادلوں کی اوٹ میں پنہان تھا، مخفی تھا، اور لوگ اب علی سے مل نہیں رہے تھے، تو اب تک صعصع کی ملاقات نہیں ہوتی، اور جن سے ملاقات ہوتی تھی ان کا مبلغ علم اچھی طرح سے واضح تھا صعصع پر،
اس لیے خیال آنا قہری تھا کہ بھلا وہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہوں. لیکن جیسے یہ خیال آیا تو مالک اشتر نخعی کے چہرے پر نگاہ پڑی کہ اتنا معتبر، اتنا باوقار، اتنا متین شخص اگر اتنی تاکید سے خواہش کر رہا ہے، کچھ بات تو ہوگی، چلو چل کے سنتے ہیں. بجائے یہاں انتظار کرنے کے چلو مسجد چلے اور چل کے سنیں کہ وہ شخص جس کی یہ تعریف کر رہے ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اب سانسا پہنچے، لیکن جب پہنچے تو مسجد نبوی کھچا کھچ بھر چکی تھی اور جہاں انہیں جگہ ملی بیٹھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے وسائل نہیں تھے. تو اب انہیں شاید کہیں دقت پیش آ رہی تھی تو کوشش کر کے تھوڑا آگے چلے گئے اور پھر گفتگو کے دوران مزید کوشش میں رہے کہ اور قریب تر ہوتے چلے. جیسے جیسے کلام سن رہے تھے مستغرق ہو رہے تھے کلام علوی، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے سن بھی رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور سانسا بن سوہان پہلی صف تک جا پہنچے اور خطبہ چل رہا ہے. ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ اثناء خطبہ میں سانسا بن سوہان ابدی اٹھ کر کھڑے ہوئے، دست ادب جوڑ دیے کہ علی مجھے معاف کیجیے گا، پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، پہلی مرتبہ آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، لیکن آج آپ کو دیکھنے کے بعد اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یا علی ما زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے خلافت کو زینت دی. علی میں نے سنا آج آپ اپنے تعارف میں بتا رہے تھے میں مولود کعبہ ہوں، حق تعالیٰ نے میری نور کو کعبہ میں بھیجا کہ علی آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ سے ملنے کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کعبے میں پیدا ہونا آپ کے لیے باعث شرف نہیں، کعبے کے لیے باعث شرف ہے. اے علی اللہ نے آپ کے وجود سے قرآن کو زینت دی، اے علی اللہ نے آپ کے وجود سے اسلام کو زینت دی، اے علی اللہ نے آپ کے وجود سے اس کائنات کو زینت دی، اے علی اللہ نے آپ کے وجود سے اس خلافت کو زینت دی. ساکسا کا جی چاہ رہا تھا مزید بھی کچھ کہیں، لیکن مولا متقیہ نے اشارہ کیا ساسا بیٹھو، مجھے خطبہ مکمل کر رہے تھے. ساسا نے بیٹھے، مولا متقیہ نے خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائی اور مسجد سے چلے اور ساسا حضرت کے پیچھے چل رہے اور سر جھکا ہوا. ایک لمحے کے لیے حضرت رکے، فرمایا ساسا قریب آؤ، اب بتاؤ کچھ دیر پہلے مسجد میں کیا کہہ رہے تھے. کہا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے. فرمایا ساسا تم نے صحیح کہا، ایسا ہے اللہ نے میرے وجود سے اس کائنات کو زینت دی، قرآن کو زینت دی، دین کو زینت دی، اسلام کو زینت دی. لیکن ساسا شاید تو یہ نہیں جانتا اللہ نے علی کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت. ثانی زہرا، حیات فاطمی، حیات زینبی، حیات فاطمی کا تسلسل، حیات فاطمی کا تسلسل. میں شرمندہ ہوں کہ آج کی گفتگو میں زیادہ مطالب عرض نہیں کر سکا، لیکن اب گفتگو اس مرحلے پر پہنچی تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دربار جا رہی تھی تو بنو ہاشم کے مرد آگے بڑھے. بی بی نے سب کو منع کیا کہ کوئی مرد میرے ہمراہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ کہیں دشمن میری جد و جہد کو کوئی منفی رنگ نہ دے دے کہ فاطمہ زہرا لڑنے کے لیے آئی تھی، بنو ہاشم کے مردوں کو ساتھ لے کے آئی، اس لیے کسی مرد کو ساتھ نہیں جانے دیا. یہاں تک کہ ازواج نبی ان میں سے 2 امہات آگے بڑھیں اور سب سے آگے جناب ام سلمہ نے کہا نبی زادی ہمیں ہمراہ لے جائی. فرمایا نہیں، یہ میرا محاذ ہے، میں نہیں چاہتی آج کے دن میرے بابا رسول اللہ کے حرم کی حرمت پائمال ہو جائے. تو ازواج نبی میں سے امہات المومنین میں سے بھی کسی کو ساتھ نہیں لیا. ام ایمن ہے آگے، باقی اس سے پیچھے جناب فضہ ہیں، ان کے گرد بنو ہاشم کی خواتین، 2 حجاب، ایک حجاب چادر، اس کے اوپر ایک دوسرا حجاب رکھا ہوا، اور پھر باہر بھی اس طرح سے خواتین نے کنیزوں نے پردے حائل کیے ہوئے، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، اور درمیان میں 2 بچے چل رہے ہیں، 2 بچے، ایک داہنے طرف ایک بائیں طرف. دائیں انگلی سے امام حسین کو پکڑ رکھا اور بائیں انگلی سے ثانی زہرا کو ساتھ لے کے جا رہے. کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. امام حسن امام حسین دونوں کو لے جائیں، دونوں کو چھوڑ جائیں؟ نہیں، امام حسن کو گھر میں چھوڑا، امام حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. 2 بیٹیاں، زینب کبریٰ
ज़ैनब सुगरा, दोनों बेटियों को साथ ले जाएं या दोनों को छोड़ जाएं? नहीं, एक को घर में छोड़ा, एक को साथ लेके जा रही। ज़ैनब सुगरा को घर में छोड़ा, ज़ैनब कुबरा को साथ लेके जा रही। क्यों? ताकि ज़ैनब सीख लें कि किस तरह से अपने ज़माने के तागूत से गुफ्तगू की जाती है, किस तरह से हुक्मरानों के सामने। मेरे अजीज़ों, इतना मुश्किल मरहला है, इतना मुश्किल मरहला है। माँ और बेटी का दरबार में जाना। सैयदा से मुतल्लिक कल अर्ज़ करूँगा, आज एक जुमला इतना मुश्किल था कि मौला मुत्तकियान वक्त शहादत हज़रत की कैफियत कि इमाम हसन को वसीयतें फरमाई और उसके बाद इमाम हुसैन को वसीयतें फरमाई और फिर सबसे आखिर में जिस हस्ती को बोला से फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे करीब बुलाया। और जनाब ज़ैनब को करीब बुलाया गया। अब मौला मुत्तकियान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तारीख़ इंसानी के फसी व बली खतीब वारिस मिंबर सलूनी अली कुछ कहा नहीं जा। यहाँ तक कि कहा बेटी ज़ैनब अपना कान मेरे दहन के करीब ले आई। और शहजादी ज़ैनब अपने कान बाबा के दहन के करीब लेकर गई। मौला मुत्तकियान ने कुछ बातें कही, जिसके बाद हज़रत की शहादत हो गई। और फिर 20 साल गुजर गए और फिर 60 हिजरी 61 हिजरी यहाँ तक कि करबला आई। और इन 20 सालों में बनु हाशिम की ख़वातीन अक्सर सानिए ज़ारा से पूछती थी, ए बीवी बताएं वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपसे क्या बात की थी? बीबी ने कभी किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि करबला बर्पा हो गई। फिर बीबी ने तारीख़ इंसानी का मुश्किल तरीन सफ़र तय किया। मुसलसल 19 शब व रोज़ बेपालान शतुर की पुश्त पर सफ़र किया। ये क़यामत का सफ़र मैं इशारा नहीं कर सकता। और 19 शब व रोज़ मुसलसल सफ़र करने के बाद सानिए ज़हरा बीबी और बच्चों के हमरा शाम शहर के दरवाजे पर पहुंची। कितनी देर रुकी? 3 दिन, मुसलसल 3 दिन। 15 आज़ानें सुनी, 3 मरतबा सूरज को तुलू होते हुए देखा, 3 मरतबा सूरज को गुरूब होते हुए देखा। यहाँ तक कि बाजार सजाए जा रहे थे, दरबार सजाए जा रहे थे। और 3 दिन के बाद मुनादी ने निदा दी और उसके बाद इन बीबियों को लेके जाया गया। मेरा दिल फटता है कि बयान करूं कि बीबियों को किन जगहों से गुजारा गया। शायद मैं आज तक कभी बयान नहीं कर सका कि यजीद ने मुखद्दरात इस्मत और तहारत को किन मकामात से गुजारा। यहाँ तक कि फिर बाजारों से गुजारा गया। आगे आगे कौन चल रहा था मैं बयान नहीं कर सकता, कैसी आवाज़ें थी मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जिन गलियों से गुजारा गया मैंने पढ़ा, पत्थरों की बारिश कर दी गई। कितने पत्थर मारे गए? सहाबी रसूल साद इब्न सहल अस्साइदी ये कुछ दिन के बाद शाम में दाखिल हुए और शाम की गलियों की दीवारों पर निगाह पड़ी। देखा दीवारें सुर्ख हैं। रुक कर पूछने लगे, अहले शाम क्या तुम अब जानवरों को गलियों में ज़िबा करते हो? जानवरों को गलियों में ज़िबा करते हो? कहना सहाबी रसूल यहां किसी जानवर को ज़िबा नहीं किया गया, इन गलियों से मोहम्मद और अली की बेटियों को गुजारा गया। इतने पत्थर मारे गए, मैंने खुद पढ़ा कि बीबियां चल नहीं पा रही थी। इसके बावजूद सानिए ज़हरा कोहनियों के बल चली, रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा बास औरतें अपने घरों से गर्म खौलता हुआ पानी छतों पर लेके गई। इन बीबियों और बच्चों के सरों पर ये गर्म खौलता हुआ पानी गिरा रही थी। इसके बावजूद बीबी रुकी नहीं, आगे बढ़ रही थी, चलती गई। पहली दफा सारे सफर में सानिए ज़ारा रुकी कहाँ? यजीद के दरबार के दरवाजे पर। जैसी बीबी पहुंची इस मरहले पर, एक मरतबा सानिए ज़ारा चलती हुई आगे बढ़ी, रुकी, फिर जमीन पर बैठी। जैसे बीबी जमीन पर बैठी, एक मरतबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, पूछा फूफी अम्मा थक गई हैं, घबरा गई हैं? फरमाया सज्जाद घबराई नहीं। कहा फिर क्यों बैठी? फरमाया सुनो
سید سجاد آج سے 20 سال پہلے جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، تب وقت آخر میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی، پھر میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی، پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی زینب بتائیں بابا علی نے کیا کہا تھا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا، اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سید سجاد میں گھبرائی نہیں، بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ یا کچھ لمحے گزرے تھے اور ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ آپ نے گریہ کیا اور میں سکت نہیں کہ کچھ اور پڑھ سکوں، لیکن دست ادب جوڑ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں پوچھتا ہوں، آقا آپ نے وقت شہادت حسین وعدہ نہیں کیا، آپ نے علی اکبر کی شہادت کے موقع پر وعدہ نہیں کیا میں آؤں گا آپ کی مدد کے لیے، نہیں کہا میں آپ کو اونٹ پر سوار کرنے کے لیے آؤں گا، نہیں کہا شام غریبہ آؤں گا، نہیں کہا کوفہ آؤں گا۔ آخر اس مرحلے کے لیے مولا متقیہ نے کیوں وعدہ کیا تھا؟ اس لیے کہ جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی اور غسل و کفن کے بعد سیدہ زہرا کو غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا تھا، پہلے امام حسن کو بلایا تھا، حسن آئیں آ کر اپنی ماں فاطمہ کی زیارت کریں، پھر امام حسین کو بلایا تھا، آخر میں ثانیہ زہرا کو بلایا تھا، ثانیہ زہرا زینب بنت علی کو بلایا تھا، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کریں۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسی فضہ سے کہا، فضہ جائے میری بیٹی زینب سے کہیں ہم فاطمہ کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ تو سنیں گے اس 5 برس کی بچی نے کیا جواب دیا تھا، کہا اماں فضہ پہلے بابا سے کہیے اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ اماں فضہ پہلے بابا سے کہیے اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں مبادا گریہ کرتے ہوئے مجھے اپنی رضا کا خیال نہ رہے، مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے